اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم۔ آج ایک بڑا اہم سا اور بڑا چھوٹا سا معاملہ ہے جس سے عام لوگوں کو واسطہ پڑتا رہتا ہے۔ میں نے سوچا اس کے اوپر بات کی جائے، خاص طور پہ چونکہ ان کا تعلق جو ہے منسٹری آف انٹیریئر کے ساتھ ہے، تو چونکہ شیر رشید صاحب ایک عوامی لیڈر ہیں اور انہوں نے وزارت داخلہ سنبھالی ہے، تو مجھے ایک امید لگی ہے کہ شاید وہ اس کی طرف توجہ دیں گے تاکہ عوام کو آسانی پیدا کی جائے۔ چھوٹے چھوٹے میٹر ہوتے ہیں جو عوام کے لیے سہولت جس سے پیدا ہو جاتی ہے اور عوام جو ہے ان کی زندگی آسان ہو جاتی ہے، اس کی طرف توجہ حکومتوں کو دینی چاہیے۔ اور جو ہمارے جو افسران ہیں، جو بیوروکریٹس ہیں، بڑے بڑے لائق لوگ ہوتے ہیں، انٹلیکچوئل لوگ ہوتے ہیں اور سمجھدار لوگ ہوتے ہیں، تو ان کو چاہیے کہ وہ اس طرح کے معاملات کی طرف توجہ دیں، فوکس کریں تاکہ عام عوام جو ہے ان کو آسانی پیدا ہو۔ تو یہ جو معاملہ ہے یہ ہے جی ڈرائیونگ لائسنسز کی رینیول کا۔ اب آپ دیکھیے کہ آلموسٹ سارے ملک کے اندر جتنے بھی ڈرائیونگ لائسنس ہیں وہ کمپیوٹرائز ہو چکے ہیں، یعنی وہ آن لائن ڈیٹا ان کا اویلیبل ہو سکتا ہے۔ اب اس کے اوپر میں نے کچھ عرصہ پہلے، آلموسٹ میرے خیال کچھ سال 2 سال پہلے کی بات ہے، میں نے ایک بار ایک ایفرٹ کی تھی اور اس میں نے آئی جی پنجاب کو لکھا تھا، آئی جی اسلام آباد کو لکھا تھا، اور اس طرح کر کے میں نے ان سے رابطہ کیا تھا کہ بھی یہ عوامی مسئلہ ہے، اس میں عوام کو تھوڑی سہولت دی جائے تاکہ ان کو آسانیاں پیدا ہوں۔ آئی جی پنجاب کی طرف سے بڑا اچھا رسپونس آیا۔ تجویز میری یہ تھی کہ جتنے بھی لائسنس، ڈرائیونگ لائسنس جو ہیں، جو کہ اب کمپیوٹرائز ہو چکے ہیں اور ان کا جو ڈیٹا ہے آن لائن ویریفائی ہو سکتا ہے انٹرنیٹ پہ ایکسیس کر کے، اگر ایکسیس دے دی جائے تمام دفاتر جو ہے ٹریفک کے، جو لائسنسنگ اتھارٹیز ہیں ان کو دے دی جائے، تو بڑے آرام سے کسی بھی ڈرائیونگ لائسنس کا جو ہے وہ وہاں سے ڈیٹا ویریفائی کر کے وہ اس کو رینیو کر سکتے ہیں اپنے اس ضلع کے اندر۔ تو اس کے اوپر جو ہے آئی جی پنجاب جو تھے اور بھلے آدمی تھے، انہوں نے اس کے اوپر کافی ایکشن لیا اور انہوں نے اس کے اوپر امپلیمنٹ کر دیا۔ اب یہ کہ پنجاب کے اندر کسی بھی ضلع کا اگر کوئی ڈرائیونگ لائسنس جو ہے وہ بنا ہوا ہے کمپیوٹرائزڈ، وہ کسی اور ضلع میں اگر وہ شخص جو ہے رہائش پذیر ہے مستقل طور پہ یا عارضی طور پہ، تو وہاں جا کے وہاں کے ٹریفک آفس سے وہ اس کو رینیو کروا سکتا ہے۔ اور بڑا سمپل طریقہ ہے کہ وہ آن لائن اس کو ایکسیس کریں گے، اس کے ضلع کے جو ڈیٹا ہے اس کے کمپیوٹرائزڈ ڈرائیونگ لائسنس کا، اس کو کرنے کے بعد وہ اس کو رینیو کر دیں گے مزید مدت کے لیے، جو کہ 5 سال عام طور پہ ہوتی ہے۔ اچھا، یہی ایفرٹ جو ہے یہ میں نے اسلام آباد پولیس کے ساتھ بھی کرنے کی کوشش کی، اور موٹر وے پولیس جو ہے اس کو بھی میں نے یہ لکھا تھا، لیکن وہاں سے پھر اسلام آباد پولیس کی طرف سے تو کوئی ایک اسٹیریوٹائپ جواب آیا کہ جی یہ تو جی رولز میں امینڈمنٹ کرنی پڑے گی، یہ رولز جو ہیں یہ کہتے ہیں۔ بڑا عام میکسم ہے کہ لاز میڈ فار مین، مین آر ناٹ میڈ فار لاز۔ امینڈمنٹ رولز کے اندر امینڈمنٹ کے لیے یہ ذہن میں رکھیے کہ اس کو پارلیمنٹ میں بھی لے کے جانا پڑتا، رولز جو ہے وہ گورنمنٹ خود نوٹیفائی کر دیتی ہے، اس پہ امینڈمنٹ کر سکتی ہے۔ یعنی زیادہ چونکہ اسلام آباد پولیس ہے تو اس کی نوٹیفیکیشن جو منسٹری آف انٹیریئر کر دے گی، جو ان کا جو وہ پولیس ڈیسک ہے، جس کے وہ کوئی ڈپٹی سیکرٹری صاحب انچارج ہوں گے یا کوئی ایڈیشنل سیکرٹری ہوں گے، ان سے اپروول لے کے اس کو نوٹیفائی کر سکتے ہیں اور وہ امینڈمنٹ ہو جائے گی اس رول کے اندر۔ اب سلسلہ یہ ہے کہ اس وقت جو اسلام آباد پولیس ہے وہاں پہ اگر کوئی اپنا کمپیوٹر ڈرائیونگ لائسنس لے کے جائے گا تو وہ کہتے ہیں جی کہ یہ پہلے آپ جناب اپنے ضلع سے این او سی لے کے آئیں۔ اچھا، جب وہ این او سی لے آئے گا تو پھر کیا ہوگا؟ پھر وہ کہیں گے ہم اس کا ٹیسٹ لیں گے یہاں پہ دوبارہ، اور ٹیسٹ لینے کے بعد پھر ہم اس کو وہ لائسنس ایشو کریں گے۔ تو پھر وہ ٹرانسفر تو نہ ہوا، وہ تو نیا لائسنس وہ پھر بنوا سکتا ہے، وہ دوبارہ یہاں پہ پھر لرننگ لائسنس بنوا لے، پھر اس کے بعد اس کا ٹیسٹ دے تو آرام سے وہ لائسنس لے لے وہاں سے، بجائے اس کے کہ وہ پہلے اپنے ضلع میں جائے، وہاں پہ وہ 2-3 چکر لگائے، پھر وہاں سے این او سی ایشو کروائے اور پھر یہاں کے آپ پہ دوبارہ وہ ٹیسٹ دے۔ اس کا مطلب یہ کہ جو پہلے لائسنسنگ اتھارٹی ہے جس نے وہ لائسنس ایشو کیا ہوا، جو پچھلے بندہ 15 سال سے 20 سال سے 25 سال سے استعمال کر رہا ہے، اور جس کو یہ اسلام آباد کی ٹیریٹری کے اندر ایکسیپٹ بھی کیا جاتا ہے اور اس لائسنس کے ساتھ وہ ڈرائیونگ کر سکتا ہے، اس کو دوبارہ ٹیسٹ کرنا ہے اسلام آباد پولیس نے، یعنی اسلام آباد ٹریفک پولیس کو دوبارہ ٹیسٹ کرے گی۔ تو میرا مقصد تو یہی تھا کہ بھی عام عوام جو ان کے مسائل کیا ہے۔ اب یہ بڑا سمپل سا ہے جی، اس کے اوپر یہ اسٹیریوٹائپ جواب ہے۔ ایک بار پھر میں نے پرائم منسٹر پورٹل کو میں نے کہا چلو اس کو چیک کرتے ہیں، اس پہ ڈال دیا وہی سارا کچھ۔
تو پھر ہوتا ہوا مطلب فارورڈ ہوتی بھائی ایک کوئی جونیئر امپلائی تھے وہاں پہ جو اسلام آباد ٹریفک پولیس کے، انہوں نے کہا جی کہ ایس پی صاحب نے مجھے کہا کہ میں آپ سے بات کروں، تو انہوں نے بھی یہی بات کہی کہ جو رولز جو ہیں وہ اجازت نہیں دیتے. تو یہ سچویشن ہے جس وقت. اب یہ چھوٹا سا مسئلہ ہے، کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے. جیسے آپ دیکھیں نادرا جو ہے وہ پورے پاکستان کے اندر شناختی کارڈ بنا رہا ہے. آپ کسی بھی ضلع کے رہنے والے ہوں، کہیں کے بھی ہوں، آپ نادرا کے قریبی آفس جائیں گے، وہاں پہ جا کے اپنا پہلا کارڈ دیں گے یا اپنا آئی ڈی کارڈ نمبر دیں گے تو آپ کو نیا کارڈ جو ہے آپ کا وہ بنا دیں گے. یہ سہولت جو ہے آپ پاسپورٹس کے لیے اویلیبل ہے کہ پاسپورٹ بھی آپ کا کہیں کا بنا ہو تو اگر آپ کسی اور ضلع میں شفٹ ہو گئے ہیں، آپ کے شناختی کارڈ پہ اس کا ایڈریس وہاں کا آ گیا ہے، تو وہ وہاں سے آپ نیا پاسپورٹ یا پاسپورٹ رینیو کروا سکتے ہیں. لیکن اس ایریا میں جو کہ ڈرائیونگ لائسنس ہے، اس میں کام کرنے کی ضرورت ہے. پہلے دیکھیں اتنی سہولت تھی کہ جب یہ کمپیوٹرائز ڈرائیونگ لائسنس نہیں ہوتے تھے تو ایک کتابیں سی ہوتی تھی، وہ ہر 3 سال بعد کسی بھی ڈاکخانے میں جا کے جو لوگ ہوتے تھے وہ جا کے ایک فیس جمع کرواتے تھے اور اس کے اوپر رینیول کی ایکسٹینشن ہو جاتی تھی، وہ ٹھیک کر کے اس کو ایک سٹیمپ لگا کے اس کو رینیو کر دیتے تھے. اب اسلام آباد ایک ایسا ضلع ہے، ایک ایسی ٹیریٹری ہے کہ جہاں سے چاروں صوبوں سے لوگ آتے ہیں، جہاں سے گلگت بلتستان سے لوگ آئے ہوئے ہیں، جہاں سے آزاد کشمیر سے لوگ آئے ہوئے ہیں، اور وہ یہاں پہ کوئی جاب کے سلسلے میں آیا تو یہیں بس گیا، کوئی کاروبار کے سلسلے میں آیا تو یہیں بس گیا، یا کسی نے مسکی رہائش ویسے اختیار کر لی. اب یہ لوگ جو ہیں ان کے پاس جو ڈرائیونگ لائسنس ہے وہ اپنے اضلاع کے بنے ہوئے پچھلے، تو اب ہر 5 سال کے بعد دے ہیو ٹو گو بیک ٹو دیئر اوریجنل ڈسٹرکٹس جہاں سے انہوں نے بنوایا تھا، اور وہاں جا کے بھی اسی وقت نہیں بن جاتا، پہلے جا کے وہ ایک فارم سا بھرنا پڑتا ہے، پھر اس کے بعد وہ میڈیکل کروانا پڑتا ہے، پھر وہاں پہ فیس جمع کروا کے وہ وہاں پہ جمع کروانا پڑتا ہے، پھر اس کے بعد اسی ضلع کا اگر ایڈریس آپ کا ہے تو پھر وہاں پہ وہ بائی پوسٹ بائی کوریئر بھیجیں گے آپ کو. ایڈریس اس ضلع کا ہونا ضروری ہے. اب ایسی صورت میں پھر وہ کیا کریں گے، وہ پھر کسی دوست کا ایڈریس دیں گے، کسی اور کا ایڈریس دیں گے، کیونکہ اس ضلع میں وہ خود تو رہ نہیں رہا. اور وہاں پہ پھر وہ جب کارڈ آئے گا بن کے ڈرائیونگ لائسنس رینیوڈ، تو پھر وہاں سے اس کا دوست جو ہے وہ پھر دوبارہ ان کو پہنچائے گا. اب یہ دیکھیں یہ پروسیس ہے جس کو عوام کے مطلب یہ عوامی حکومتیں ہوتی ہیں کس پرپز کے لیے ہوتی ہیں؟ عوام کی سہولتوں کے لیے ہوتی ہے نا. عوام نے تو یہ دیکھنا ہے کہ جی ان کو جو معاملات ہیں وہ کیسے حل ہوتے ہیں. تو اس لیے میں وزیر داخلہ پاکستان جناب شیر رشید احمد صاحب جو کہ عوامی آدمی ہیں، عوام میں پھرتے ہیں، ان کو عوام کے معاملات کا پتہ ہے، عوام کی تکالیف کا بھی پتہ ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو سیکرٹری انٹیریئر ہیں جو سینئر بیوروکریٹ ہیں ان سے بھی درخواست ہے، اور پرائم منسٹر آف پاکستان سے بھی درخواست ہے کہ آپ یہ خدارہ لوگوں کو آسانی پیدا کریں. اس سے بڑی دعائیں ملیں گی آپ کو، لوگوں کے اخراجات کم ہوں گے، کیونکہ جو اپنے ضلع میں جا کے رینیو کروانے جاتے ہیں ان کو خرچہ پڑتا ہے، پھر ٹینشن اس کے علاوہ ہوتی ہے، بادش کے علاوہ ہوتی ہے، اپنے دفاتر سے یا ورک پلیس سے چھٹی ان کو الگ لینی پڑتی ہے. تو یہ سارے مسائل ان کو فیس کر کے صرف ایک ڈرائیونگ لائسنس رینیو کروانا پڑتا ہے، جو بڑا سمپل ہے، بڑا سادہ ہے کہ پاکستان کے تمام جو ڈرائیونگ اتھارٹیز ہیں ان کے جو ہر ضلع کے اندر ایک ہوتی ہے، وہاں سے ان کا جو ڈیٹا ہے آن لائن اویلیبل ہو. اسلام آباد ٹریفک پولیس اور پاکستان موٹر وے پولیس، اب چونکہ وہ بھی لائسنسنگ اتھارٹی ہے میں ان سے بھی کہوں گا یہ دونوں کر سکتے ہیں. یہ پاکستان موٹر وے پولیس اور اسلام آباد ٹریفک پولیس یہ آن لائن اس ڈیٹا پہ ایکسیس کریں، تمام صوبوں کے آئی جی حضرات سے اس کے اوپر وہ باقاعدہ ایک میٹنگ کر لیں، ان سے کورسپونڈنس کر لیں. تو پھر یہ ہوگا کہ تمام صوبوں سے آئے ہوئے جو ملازمین ہیں اسلام آباد میں رہ رہے ہیں یا جو لوگ رہ رہے ہیں کسی پرپز کے لیے، جن کے شناختی کارڈ کے اوپر ان کا ایڈریس بھی اسلام آباد کا شو ہو رہا ہے پرماننٹ یا ٹیمپرری، وہ اس ڈیٹا کو ویریفائی کر کے آن لائن ان کا رینیو کر دیں اسلام آباد سے، چاہے وہ اسلام آباد پولیس کرے چاہے پاکستان موٹر وے پولیس کرے، بلکہ دونوں کو ہی کرنا چاہیے کیونکہ دونوں فیڈرل ادارے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ جو ہے جو منسٹری آف انٹیریئر کے جو سیکرٹری انٹیریئر صاحب ہیں یا منسٹر انٹیریئر جناب شیر رشید صاحب ہیں، عمران خان صاحب ہیں، وہ ان تک اگر میرا یہ پیغام پہنچ رہا ہے تو وہ ایسی ڈائریکشن جاری کرے
اس سے بہت لوگوں کا فائدہ ہوگا اور کافی آسانی ہوگی لوگوں کو، اور ان کے پیسے بھی بچیں گے، آپ کو دعائیں گے۔ بس یہی اس ٹاپک پہ میں آج صرف اتنی بات کرنا چاہ رہا تھا، پھر کسی اور ٹاپک پہ بات کریں گے۔ اپنی دعا میں یاد رکھیے۔ بہت شکریہ۔ السلام علیکم۔